السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کتاب الایمان سے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 144 ہے، جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ وعن جابر قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی، وهو نائم، جس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی فرشتوں کی اس جماعت نے کہا، ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، فاضربوا لہ مثلا، تو وہ مثال ان کے سامنے بیان کر دو۔ نہیں، فرشتوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھ کر کے کہ یہ جو ہیں ان کی ایک مثال ہے، اور وہ مثال ان کے سامنے تم لوگ بیان کر دو۔ فرشتوں نے آپس میں کہا۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، تو بعض نے اس کا جواب دیا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ یعنی جب یہ سوتے ہیں تو آنکھ بظاہر سو رہی ہوتی ہے لیکن ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں، دوبارہ ان کے احوال و قوائف بیان کرنے کی چندہ حاجت نہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا، اس میں غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت جابر سے خود حضور نے بیان فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں ایسا آیا بھی ہے۔ اور یہاں پر ملائکہ سے مراد فرشتوں کی بعض جماعت ہیں، جن میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل بھی داخل ہیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے سرہانے تھے اور میکائیل آپ کے پایتانی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ایسا واضح طور پہ آیا بھی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور یہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہو، جیسا کہ اسی ترمذی میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ معاملہ یہ ہے کہ صحابہ فرشتوں کو کبھی دیکھتے بھی تھے اور ان کا کلام سنتے بھی تھے، جیسا کہ مرقات میں صاحب مرقات نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض نے کیا کہا کہ یہ سو رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سو رہے ہیں، اب ان کے سامنے وہ مثال بیان کر کے کیا فائدہ، جب سو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بات سن نہیں پائیں گے، جب سن نہیں پائیں گے تو ان سے متعلق جو مثال ہے وہ مثال بیان کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حوالے سے فرشتوں کا کیا عقیدہ تھا، تو بعض فرشتوں نے اس عقیدے کو بیان بھی کر دیا کہ بھائی یہ عام انسان نہیں ہے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو قدسی صفات ہوتے ہیں، ایسی شخصیات جن کے اندر قوت قدسیہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سونے کی حالت میں بہت زیادہ قوی احساس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ بے خبر نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو بے خبری کی نیند ہم انسانوں کی طرح وہ نہیں سویا کرتے ہیں۔ قدسی صفات حاملین جو ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اس حوالے سے الگ ہوا کرتا ہے۔ اب
آپ کہیں کہ تاریس کی رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز کے وقت نہ اٹھ سکے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو دیکھیں یہ غفلت کے سبب نہیں تھا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر کے نماز قضا کرا دی تاکہ امت کو قضائے نماز کے احکام معلوم ہو سکیں۔ یہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا عقیدہ بیان کیا کہ ان کی آنکھیں سو رہے ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ جب دل بیدار ہے تو ان کے سامنے وہ مسئلہ بیان کی جا سکتی ہے، بظاہر یہ سوچ کر کے کہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ ہماری بات نہیں سن پائیں گے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فقالو، تو فرشتوں نے کہا کہ مثلہ کمثل رجل بنا دارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اور اس گھر کے اندر دسترخوان سجا دی۔ مأدبہ یہ ادبن سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھانے کی دعوت، جیسے کہ مأتبہ اتبن سے بنا ہے۔ اصطلاح عام میں عام کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مأدبہ کہا جاتا ہے، جیسے ولیمہ وغیرہ ہے۔ وبعث داعیا، اور ایک داعی کو اس نے بھیجا، فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل معه من المأدبہ، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس کے اندر دسترخوان سجا دیے، وبعث داعیا، اور ایک دعوت دینے والوں کو بھیجا، فمن اجاب الداعی، تو جس نے اس کی دعوت قبول کی، دخل الدار، تو وہ جو ہے گھر میں داخل ہو گیا، واکل معه من المأدبہ، اور اس کے ساتھ دسترخوان سے کھانا کھایا، ومن لم یجب الداعی، اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، ولم یأکل من المأدبہ، اور نہ ہی دسترخوان سے کھایا۔ یہ ایک تمثیل دی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس تمثیل سے مراد کون کون ہے؟ داعی سے مراد کون ہے؟ گھر سے مراد کون ہے؟ دسترخوان سے مراد کون ہے؟ خود اس کی وضاحت آگے حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ دیکھیں وجعل فیہا مأدبہ کا لفظ آیا نا، اس کے اندر دسترخوان سجا دیا گیا۔ مأدبہ کی میں نے لغوی وضاحت بتا دی کہ یہاں پر مأدبہ کس سے مشتق ہے، لیکن بہرحال اس تمثیل سے اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر عبادتیں کرنے والا نہ جنت میں جا سکتا ہے اور نہ وہاں کی نعمتیں کھا سکتا ہے۔ پہلے پوری تفصیلات سماعت کر لیں۔ فقالو، تو فرشتوں نے کہا اولوہا لہو یفقہا، اس تمثیل کی تعویل کرو، اس کی وضاحت کرو تاکہ اس کو مزید سمجھا جا سکے، بہتر طریقے سے سمجھیں۔ قال بعضهم، تو بعض نے کہا انہ نائم، کہ یہ تو سو رہے ہیں، پھر وہی بات، تو وقال بعضهم، دوسرے نے اس کا جواب کیا دیا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ مطلب مثال جب پیش کر دی گئی نا، تو مثال پیش کرنے کے بعد جب تعویل، تشریح اور توضیح کا وقت آیا تو پھر ایک فرشتے نے کیا کہا کہ یہ تو، بعض فرشتوں نے کیا کہا یہ تو سو رہے ہیں، تو اس کا جواب بعض نے پھر وہی دیا کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہے لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ فقالو، اب اس کی تعویل کیا کی گئی، اس مثال کی، اس کی وضاحت کیا کی گئی، تو وہ وضاحت آگے موجود ہے۔ فقالو، تو فرشتوں نے کہا الدار الجنہ، دار سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے درمیان ترائے امتیاز ہیں، فرق کرنے والے ہیں، لوگوں کے درمیان حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں دار سے مراد تو جنت ہے، اور اس جنت کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ قرآن میں ایک موقع پہ کیا آیا ہے
وداعیا الی اللہ بإذنہ، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کی اجازت سے، تو مگر چونکہ دیدار الہی وہ ہونا کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہی ہونا ہے، اس لیے حضور کو یہاں پر جنت کا داعی کہا گیا ہے نا، لہٰذا اس حدیث کو لے کر کے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو کہا گیا مأدبہ، دسترخوان سجا دیے گئے، یہ دسترخوان سے کیا مراد ہے؟ وہ جنت کی نعمتیں ہیں جی، جن نعمتوں کی طرف ایک بلانے والا بلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس پوری تمثیل کا جو ماحصل نکلا نا، وہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت جو ہے وہ آپ نے جنت کی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے جنت کا پتہ بتا رہے ہیں، ہے نا، اور جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا، ان کی باتوں کو مانا، گویا وہ جنت الفردوس کا مستحق اور سزاوار ہوا۔ جس دسترخوان کی طرف پیغمبر نے دعوت دی، اس دسترخوان کی طرف گیا، آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا، جنت میں داخل ہوا اور جنت کی نعمتوں سے، اس کی خوبصورتیوں سے مالا مال ہوا۔ لیکن جس بندے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آپ کی نافرمانی کیا، وہ یا اس گھر میں داخل نہیں ہوا، یعنی جنت کے اندر داخل نہیں ہوا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تمام عبادتیں بیکار اور رائے گاں ہو جائیں گی۔ جب تک کہ محمد رسول اللہ کی بات، ان کی اطاعت نہ کی جائے اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہ چلا جائے، انسان جنت الفردوس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، بغیر حضور کی اطاعت کے کوئی ڈائریکٹ اللہ کو مان کر کے جنت الفردوس کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی اطاعت و فرما برداری، حضور کی اتباع و پیروی بہرحال ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ کہا گیا الأخیر میں کہ وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان طرۂ امتیاز ہیں، یعنی فرق کرنے والے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی زبردست بات شیخ محقق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اشاعۃ اللمعات کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ میں سے ایک اسم مبارک فارقلیت ہے، جو تورات کے اندر موجود ہے۔ تورات کے اندر آپ کے اسماء شریفہ میں سے ایک نام کیا ہے؟ فارقلیت۔ اس کا معنی ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کتاب الوفا باقوال مصطفیٰ میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد ایک فارقلیت تشریف لا رہا ہے جو حق کی روح ہوگا، اور وہ اپنے پاس سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ صرف وہی بات زبان سے نکالے گا جس کی اسے وحی کی جائے گی، اور وہ میرے سچے اور میرے صادق ہونے کی گواہی بھی دے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اسے تمہیں آگاہ کرے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے بیان کی۔ تو فارقلیت سے مراد کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق اور تمیز پیدا کرنے والے ہیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی ہے۔ حدیث نمبر 145، وعن انس قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے بھی اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں، خادم رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاء ثلاثة رهط، تین اشخاص آئے الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ تین اشخاص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھنے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ رہط کا لفظ آیا ہے، رہط اصل میں 10 سے کم کی جماعت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فرد کے معنی میں ہے، یعنی تین افراد آئے۔
وہ 3 صحابہ تھے، بتایا جاتا ہے کہ ان میں پہلے حضرت علی اور دوسرے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون تھے، اور تیسرے صحابی یا تو عبداللہ ابن رواحہ تھے یا پھر مقداد ابن اسود تھے۔ یہ تینوں صحابہ حضور کی عبادتوں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آئے تھے کہ حضور رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں تھا کہ شاید حضور پوری رات عبادت کرتے ہوں گے، چونکہ دن کی عبادتوں کے بارے میں تو انہیں خبر تھا ہی، دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، رات کیا کرتے تھے، رات کس طرح ان کی گزرتی تھی، اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ فلما اخبروا بہا، جب انہیں اس کی خبر دی گئی، یعنی عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا، کأنہم تقالوہا، وہ ان لوگوں نے اس عبادت کو کم محسوس کیا، یعنی کہ جب بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، راتوں کو سوتے بھی ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے ملاقات بھی ہوتی ہے، مطلب جو ساری تفصیلات تھیں بتائی گئیں، حضور کام بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں حضور کے جو رات کے معمولات ہوتے ہیں وہ بتائے گئے، تو فقالو، تو تقالوہا، ان لوگوں نے اس عبادت کو بہت کم محسوس کیا کہ حضور کی عبادت رات کی بہت کم ہوتی ہے۔ فقالو، تو ان حضرات نے کہا، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، حضور کی تو تھوڑی عبادت بھی کافی ہو جائے گی، اور حضور کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو ہم جو زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے، حضور کے گناہ تو آلریڈی معاف کر دیے گئے ہیں، حضور تو گناہ سے معاف ہیں، پلس یہ کہ حضور کے بارے میں یہ بشارت، یہ خوشخبری بھی ہے، تو پھر ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ اگر حضور کم عبادت بھی کر رہے ہیں تو وہ بہت ہے ان کے لیے، ان کے پاس تو گنجائش ہے، ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گویا انہوں نے ایک تعویل کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کو غلط فہمی ہونے لگے نا تو حسن تعویل کرے، اچھی سے اچھی تعویل کرے۔ یہ صحابہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ حضور یہ سارے معمولات کرتے ہیں رات کے سناٹے میں، سارے کام کرتے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہیں ایسا لگا کہ حضور کم عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ احساس ہونے لگا نا تو فوراً انہوں نے ایک بہترین تعویل کی، ایک اچھی تعویل کی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں غلط گمان، غلط خیالات پیدا ہونے لگے نا تو حسن تعویل کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی اچھی بات شیخ محقق نے کی ہے، وہ شیخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھوڑی عبادت بھی یہ ہم لوگوں کی 1000 گنا عبادت سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمال معرفت اور عبادت میں پوری طرح حضور قلب اور درجہ احسان حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن ذہن طرح طرح کے ذہن میں خیالات بھی آتے رہتے ہیں، حضور ان تمام چیزوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کم عبادت بجا لانے میں امت کے حق میں ایک طرح سے رحمت بھی ہے اور کمال شفقت بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حضور زیادہ عبادت کریں گے تو امت کے لیے یہ چیزیں بھی ایک طرح سے ضروری اور کہیں نہ کہیں استحسان کے درجے میں آ جائیں گی، کرنا ہی پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں نفس اور اہل عیال کے حقوق کی رعایت اور اس کی تعلیم بھی موجود ہے کم عبادت کرنے میں، کہ تم ایسا نہ ہو کہ پوری رات کو اللہ کی بندگی ہی میں صرف کرنے لگو، بلکہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اہل و اولاد کا بھی حق ہے، اہل و عیال کے حقوق کی رعایت بھی کرنا ہے۔ یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کم عبادت میں مضمر ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں مسلک اعتدال پر استقامت اور عمل پر مداومت پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام بکثرت کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے اندر فتور اور سستی پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن مداومت کے ساتھ کر رہے ہیں، استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اس کے اندر استقامت ہو اور مداومت ہو۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں
الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بھی بڑھ کر کے استقامت ہوا کرتا ہے۔ تو انسان جو بھی عبادت کرے یا جو بھی کام کرے اس کے اندر کمال استقامت ہونا چاہیے اور مکمل درجہ مداومت بھی پائی جانی چاہیے۔ گویا یہ تھوڑی عبادت جو صحابہ کو لگی نا، اس تھوڑی عبادت میں بہت سی تعلیمات مضمر اور پوشیدہ ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حدیث میں جو آگے الفاظ آیا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اب غفران ذنوب کا جو ذکر آیا ہے نا، تو اس کی مختلف توجیحات اور اس حوالے سے مختلف اقوال جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید عزت افزائی کے لیے وارد ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس میں عزت افزائی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوئے، سرزد ہوئے، یا حضور نے خطا بھی کی تھی، اس طرح سے کلمات کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ صحیح اور مناسب نہیں لگتی ہیں۔ فقال احدہم، تو ان تین صحابہ جو تھے نا ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، رام میں تو اب میں پوری رات ہمیشہ جو ہے نماز پڑھتا رہوں گا، ہمیشہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا۔ حالانکہ دیکھیے مسلک اعتدال سے ہٹ رہے تھے، اسی وجہ سے پوری رات کثرت عبادت میں کبھی کبھی فطور و سستی آ جاتی ہے، تو انہوں نے کیا، لیکن اس سے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ صحابہ کو کس قدر شوق و جذبہ تھا عبادت کے حوالے سے، کس قدر لگن، کس قدر ذوق کا اظہار کیا کرتے تھے، کس قدر شوق بندگی ہوا کرتی تھی، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ راتوں کو نماز پڑھوں گا، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، نہیں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، ایسا نہیں کہ وہ ایام جس میں روزے رکھنا حرام ہے اس میں بھی وہ مستثنیٰ ہوں گے اس سے۔ اب جیسے کہ عید کے دن، ایسے ہی بقرعید کے 3 روزے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، منع ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، ولا افطر، اور افطار نہیں کروں گا۔ افطار نہ کرنے کا مطلب ایسا نہیں کہ شام میں بھی افطار نہ کروں گا، بلکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا جس دن میں روزہ نہ رکھوں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا سوائے چند مستثنیات کے۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا، دور رہوں گا۔ فلا اتزوج ابدا، تو میں کبھی نکاح کروں گا ہی نہیں، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یعنی تیسرے صحابی نے یہ عہد و پیمان لیا، یہ مطلب یہ اپنا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا کہ میں کبھی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا اور نہ کبھی نکاح اور شادی کروں گا، اس لیے کہ پھر نکاح کرنے کے بعد جب آل و اولاد ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان کو معیشت کی فکر ستاتی ہے، فکر معاش کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، پھر اس میں وہ الجھ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ میں شادی کروں گا، نہ نکاح کروں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ معاش کی فکر ستائے گی، اور میں پورا وقت جو ہے اللہ کی بندگی پر صرف کروں گا۔ تو دیکھیے تینوں حضرات نے جو ارادہ بنایا نا، کہیں نہ کہیں وہ سب افراد کی طرف جا رہے تھے۔ پوری رات نماز پڑھنا یہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں مشقت کا سبب ہے، ہمیشہ روزے رکھنا یہ بھی مشقت کا سبب ہے، عورتوں کے قریب نہ جانا، شادی ہی نہ کرنا یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ تو خلاف فطرت گویا کہ ان حضرات نے ایک ارادہ ظاہر کیا اپنے لیے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، ان کے پاس آئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسی سی باتیں کر رہے تھے۔ اما، سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، بخدا میں تم سے زیادہ اللہ رب العزت سے خشیت رکھنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد، اور سوتا بھی ہوں، و اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے جو ہے منہ موڑے، اعراض کرے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کے خیش و اقارب، خود اس کا نفس، اس کے اعضاء و جوارح کا بھی حق ہے۔ انسان اگر ہمیشہ روزہ رکھے تو کہیں نہ کہیں اپنے اعضاء و جوارح کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور ایسے ہی انسان اگر ہمیشہ نماز پڑھتا رہے تو اپنے اہل و عیال کی فکر مندی سے وہ آزاد ہوگا۔ ہمیشہ جو ہے بندگی میں لگا رہے تو سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی نکاح کرنے کی نکاح نہ کرنے کی جس رغبت کا انہوں نے اظہار کیا تو حضور نے اسے بھی منع فرمایا۔ گویا کہ بہت زبردست تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں۔ گویا پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں اور سادھوؤں کی طرح تم بالکل تارک الدنیا نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے خالق دنیا کو تلاش کرنا شروع کرو۔ یہ اصل جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو دنیا اور اہل و عیال، خیش و اقارب، سب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و معبود کا بھی خیال رکھنا اور اس کی بندگی کرنا تمہارے لیے واجب و ضروری ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت صرف روزے رکھنا ہی نہیں ہے یا صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ افطار کرنا بھی سنت ہے، رات کو تہجد پڑھنا بھی سنت ہے، رات کو سونا بھی سنت ہے، نکاح کرنا بھی سنت ہے، اولاد حاصل کرنا بھی سنت ہے نا، ایسے دنیاوی کاروبار کرنا بھی سنت ہے۔ تو جو بھی سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر سی بات ہے اس کا کرنا عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، تو مومن کو سب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی رغبت ہو جائے کسی چیز میں کہ بالکل نکاح سے ماورا ہو جائے، نکاح ہی نہ کرے۔ تو نکاح کی جہاں تک بات ہے کہ تو اس حوالے سے فقہاء نے کہا ہے کہ نکاح کرنا بسا اوقات کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی ضروری کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی جو ہے یہاں تک کہ حرام بھی ہوا کرتا ہے۔ تو کنڈیشنل چیزیں ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی سچویشن کے اوپر ہے، وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ اگر انسان نامرد ہے پھر اس کے لیے پھر اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ منع ہے، اس لیے کہ دوسرے کی زندگی برباد ہوگی۔ تو اگر نیچرل لائف ہے، صحیح لائف ہے انسان کی، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کریں، ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن سنتوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت اور متحقق ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے، اعراض کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پوری رات نماز ہی پڑھتے رہیں اور سوئیں نہ، تو گویا کہ سونا بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ ایسے ہی نکاح نہ کریں، اولاد حاصل نہ کریں، یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے۔ تو جو سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سنت کو برا جانے، ٹھیک ہے، یا سنت کی تحقیر کرے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ تو اسلامی سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو فلیس منی کا وہاں پہ اطلاق ہوگا کہ وہ مجھ سے نہیں، یعنی مومن کہلانے کا حقدار نہیں، میرا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو سنت کو برا جانے یا اس کی تحقیر کرے۔ یا یہ ہے کہ سنت کو برا تو نہیں جان رہا ہے مگر بغیر کسی عذر کے ترک سنت کر رہا ہے، اور سنت کو چھوڑنا گویا اس نے اپنی عادت بنا لی ہے بغیر عذر کے، تحقیر نہیں کر رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ اس کو برا نہیں جان رہا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ سستی کاہلی میں اور بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے سنت کو، تو پھر ایسی صورت میں وہ پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے، مومن کی جماعت سے نہیں بلکہ پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے۔ پرہیزگار حضرات جو ہوتے ہیں وہ نبی کی ہر سنت کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، لہٰذا اس حدیث پر جو ہے کوئی اعتراض نہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ ہیں اور بعض اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، جو شادی سے دور رہے ہیں، اولاد بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو وہ تو اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، گویا وہ متقی کی جماعت سے بھی خارج ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ صوفیہ، کچھ مشائخ ایسے ہوتے ہیں جو مغلوب الحال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کیفیات بالکل الگ ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر شادی کر لیں بھی تو اپنی مغلوبیت والی صفت
جو ان پر اکثر طاری ہوا کرتی ہے اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو اہل و عیال کا خرچ اور اہل و عیال کی ذمہ داریاں وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق دبانے کے مجرم بن جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی مغلوبیت کو دیکھتے ہوئے وہ شادی سے دور رہیں، تو گویا وہ مغلوب الحال صوفیہ ہیں، ان کو ہم اسی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔